یاد رکھو، زندگی میں کئی مواقع پر ہمیں ایسے حالات سے گزرنا پڑتا ہے جہاں ہمارے دل کی سب سے بڑی خواہش پوری نہیں ہو پاتی، خاص طور پر جب ہم کسی خاص شخص کو اپنی زندگی میں چاہتے ہیں مگر وہ ہمیں نہیں ملتا۔ اس کے نتیجے میں دل مایوسی اور ناامیدی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ انسان بار بار یہ سوال کرنے لگتا ہے کہ کیا میری دعائیں قبول نہیں ہو رہے؟ کیا اللہ مجھے وہ خوشیاں دینا نہیں چاہتا جو میں چاہتا ہوں؟ لیکن اللہ کے ہر فیصلے میں ایک حکمت ہوتی ہے اور ہر دعا اپنے وقت پر اثر کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے حق میں بری ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اس آیت میں اللہ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ جو ہمیں پسند ہے وہ ہمارے حق میں اچھا نہیں ہو سکتا، اور جو ہمیں پسند نہیں ہے وہی ہمارے لیے بہترین ہو سکتا ہے۔ جب ہم کسی کو چاہتے ہیں اور وہ ہماری زندگی میں نہیں آ پاتا تو ہمیں اللہ کے اس فیصلے پر بھروسہ کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اس شخص سے بچا کر دراصل ہماری حفاظت کی ہے۔ کبھی کبھی ہم اپنی دعاؤں کو اس طرح کرتے ہیں کہ ہماری پسندیدہ چیز شخص ہمیں مل جائے، اور اگر نہیں ملتا تو ہم مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہماری دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی، بلکہ وہ فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ ہمیں اس سے بہتر چیز عطا کرتا ہے۔ وہ دعا ہماری زندگی میں کسی بڑی مشکل سے ہمیں بچانے کا سبب بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، اور جب میرے بندے تم سے میرے متعلق پوچھیں تو میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ جب وہ مجھے پکارتا ہے سنو۔ اللہ ہر وقت ہمارے قریب ہے اور ہماری ہر دعا کو سن رہا ہے، اگرچہ وہ ہمیں فوری طور پر ہماری پسندیدہ چیز نہ دے، لیکن ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کے ہر فیصلے میں ہمارے لیے بہترین حکمت ہے۔ کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی میں جو کچھ ہمیں چاہیے وہ ہمیں نہیں ملتا، اور اس کے بدلے اللہ ہمیں ایسے راستے پر ڈال دیتا ہے کہ ہمیں ضرورت ہوتی ہے۔ ہم اس حقیقت کو سمجھ نہیں پاتے، لیکن بعد میں جب ہم مڑ کر دیکھتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمارے حق میں بہترین کیا تھا۔ اگر ہمیں وہی چیز شخص مل جاتا جس کے لیے ہم دعائیں کر رہے تھے تو شاید ہم اپنی زندگی میں کسی بڑی مشکل میں پڑ جاتے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی بندے پر اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ جو آزمائش ہمیں دی جاتی ہے وہ ہماری طاقت اور صبر کو جانچنے کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، لہذا جب آپ کو اپنے من پسند شخص کو حاصل نہ کرنے پر مایوسی ہو تو یہ جان لیں کہ اللہ آپ کی طاقت اور برداشت کو جانتا ہے، اور وہ آپ کو وہی دے گا جو آپ کے لیے بہترین ہو۔ آزمائشیں ہمیں اللہ کے قریب لے جانے کے لیے ہوتی ہے تاکہ ہم اس پر مکمل بھروسہ کریں اور اپنے دل کی خواہشات کو اس کے سپرد کریں۔ کبھی کبھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ہمارے پسندیدہ شخص سے کیوں دور کر دیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اور وہ ہمارے لیے کبھی ایسا نہیں چاہے گا جو ہمیں نقصان پہنچائے۔ اگر کوئی شخص ہماری زندگی میں نہیں آتا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ ہمیں کسی اور بڑی مصیبت سے بچا رہا ہے۔ بعض اوقات اللہ ہمیں کسی ایسی محبت میں مبتلا ہونے سے بچاتا ہے
جو ہمارے ایمان اخلاق کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے۔ یہ آزمائشیں ہمیں اس لیے دی جاتی ہے تاکہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں اور اس پر بھروسہ کریں۔ اللہ کے اس فیصلے میں ہمارے لیے بہتری ہے اور اس میں ہمارے ایمان کی مضبوطی ہے۔ جب ہم اپنی پسند کی کسی چیز کو حاصل نہیں کر پاتے تو یہ ہمارے لیے ایک موقع ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے قریب ہوں، اس سے مدد طلب کریں اور صبر کریں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان یاد رکھیں اور صبر اور نماز سے مدد لو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یاد رکھیں کہ جب آپ کے دل کی دعا پوری نہیں ہوتی تو آپ کا اللہ آپ سے دور نہیں ہوا، بلکہ اس نے آپ کے لیے کچھ اور بہتر منصوبہ بنا رکھا ہے۔ اپنی زندگی کی ہر مشکل اور ہر دعا کو اللہ کے حوالے کریں اور اس کے فیصلے پر یقین رکھیں۔ جب آپ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اور صبر کرتے ہیں تو اللہ آپ کو وہ سکون اور خوشی عطا کرتا ہے جس کی آپ کو سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ یہ تمام باتیں آپ کو سمجھاتی ہیں کہ زندگی کی ہر آزمائش اور ہر ناکامی میں اللہ کی رحمت اور محبت چھپی ہوتی ہے۔ ہمیں صرف اس پر بھروسہ کرنا ہے اور اپنی زندگی کو اس کے حوالے کرنا ہے۔ جب آپ اپنے دل کی خواہشات کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے بہترین راستے کھول دیتا ہے اور اس وقت آپ کی زندگی میں وہ سکون آتا ہے جس کی آپ کو تلاش تھی۔ اور سنو، جب آپ سانس لیے بغیر اللہ کا نام بار بار دہراتے ہیں اور ہر ہچکی پہ یہی کہتے ہیں کہ اللہ اب کہاں ہے، میں تھک گیا ہوں، میں واپس آ گیا ہوں، میری مدد کریں، مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ اور وہ ایسا لمحہ ہوتا ہے جب انسان اور اللہ کے درمیان ایک ذرے تک کا بھی فاصلہ نہیں رہتا، بس پھر اللہ ہمارا ہاتھ تھام لیتا ہے اور ہمیں تمام تکلیفوں سمیت اپنی آغوش میں چھپا لیتا ہے۔ اور یاد رکھو کہ اللہ دعائیں کبھی بھی رد نہیں کرتا۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ وہ ہر چیز بہتر صورت میں ہمیں عطا کرتا ہے۔ پھر کیوں بھول جاتے ہو کہ جب وہ کن کہتا ہے تو دنیا کی ساری طاقتیں متحد ہو جاتی ہے، اور پھر جو وہ چاہتا ہے وہ ہر حال میں ہو کر رہتا ہے۔